بے شک وہ لوگ جو نفاق کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، جو منافق ہیں، جو خادعون، خادعون کا معنی ہے دھوکہ دینا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو واہ اور وہ خادعون ان خدا یخدا دھوکہ دینا یا خدا یخادع دھوکہ دینا، جیسے یخادعون مضارع کا صیغہ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو خادعون دھوکہ دینے والا، اس کا لفظی مطلب ہے مفہوم میں بعد میں کرتا ہوں، اور خادعون لفظی معنی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں یعنی مراد سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دھوکے کی سزا دے گا۔ اچھا، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں منافقین کی یہ جو سرشت ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ وہ جو منافق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ منافق جو ہوتا ہے، منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، ایک منافق عملی ہوتا ہے۔ منافق عملی وہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے میں یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب وہ کسی سے اس کا اختلاف ہوتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے۔ ایک روایت میں چار بھی نامتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ منافق کے عملی ہے، یہ کافر نہیں ہوتا۔ منافق کی عملی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے۔ دوسرا ہے منافق اعتقادی، جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہے۔ ان کی بھی کئی صورتیں تھیں، بعض ایسے تھے جو ٹوٹلی طور پر مانتے نہیں تھے اسلام کو، مکمل طور پہ وہ اسلام کے منکر تھے لیکن دعوے بڑے بڑے کرتے تھے، اور بعض ایسے تھے کہ جب کبھی وہ اسلام میں آسانی دیکھتے تو اسلام کی طرف آتے، پھر مشکلات آتی پھر کفر کی طرف لوٹ جاتے کہ پہلے بارے کے شروع میں اسلام کا طرح ہوا ہے۔ تو یہاں پر جن منافقین کا ذکر ہے اس سے مراد منافق اعتقادی ہے، اور جو منافق اعتقادی ہوتا ہے کہ سب سے برا کافر ہوتا ہے، اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ اچھا، اب پہلی بات یہ فرمائی کہ جو منافق ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ اس کا ماقبل سے رب جو ہے وہ ایک چیز کو واضح کرے گا۔ پہلی آیت میں تھا کہ منافقین کا طریقہ یہ ہے الذین یتربصون بکم، جو تمہارے بارے میں دیکھتے رہتے ہیں، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا وَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، اگر اہل ایمان کو پتہ مل جائے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، اگر کافروں کو پتہ مل جائے تو اسے اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں۔ یعنی جو منافق تھے وہ دھوکہ دیتے تھے اہل ایمان کو، اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا نا، وہ دھوکہ دیتے تھے یا کوشش کرتے تھے کہ وہ اہل ایمان کو دھوکہ دیں، رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ بھی معاملہ کریں، اہل ایمان کے ساتھ بھی معاملہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوئی، اس لیے ثابت ہوا کہ جو بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو جائے،
اس سے بے وفائی کرنا اللہ سے بے وفائی کرنا ہوتا ہے، اور اس سے وفاداری کرنا اللہ سے وفاداری کرنا ہوتا ہے۔ تو منافقوں کی پہلی علامت یہ بتائی کہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں یا اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ منافق صاف دو کبھی نہیں ہوتے۔ اگر ایک بندہ صاف ہو، اس کا عقیدہ غلط ہوگا، اس کا نظریہ غلط ہوگا، تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن صاف وہی ہے کہ بذات خود ایک اچھی چیز ہے جس کا وہ بندہ اظہار کرتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو نفاق کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، جو منافق ہیں، جو خادعون کا معنی ہے دھوکہ دینا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو واہوا، اور وہ خدا یکتا اور دھوکہ دینا یا دھوکہ دینا، جیسے یخادعون مضارع کے صیغے میں دھوکہ دیتے ہیں، تو خادعون دھوکہ دینے والا، اس کا تفصیل ہے اور وہ خادعون رسیمان ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں یعنی مراد سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دھوکے کی سزا دے۔ اچھا، یہ جو آیہ کریمہ ہے اس میں منافقین کی یہ جو سرشت ہے، ان کا جو طریقہ اظہار ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ وہ جو منافق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ منافق جو ہوتا ہے، منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، ایک منافق عملی ہوتا ہے۔ منافق عملی وہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اعتقادوں کو پورا نہیں کرتا، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے میں یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب وہ کسی سے اس کا اختلاف ہوتا ہے تو قدم گلوچ کرتا ہے۔ ایک روایت میں چارپی نامتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ منافق کے عملی ہے، یہ کافر نہیں ہوتا۔ منافق کی عملی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا، فاسق۔ دوسرا ہے منافق اعتقادی، جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہے۔ ان کی بھی بے صورتیں تھی، بات ایسے تھے کہ قولی طور پر مانتے نہیں تھے اسلام کو، مکمل طور پہ وہ اسلام کے منکر تھے، لیکن دعوے بڑے بڑے کرتے تھے۔ اور بات ایسے تھے کہ جب کبھی وہ اسلام میں آسانی دیکھتے تو اسلام کی طرف آتے، پھر مشکلات آتی پھر کفر کی طرف لوٹ جاتے۔ پہلے بارے کے شروع میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہاں پر جن منافقین کا ذکر ہے اس سے مراد منافق اعتقادی ہے، اور جو منافق اعتقادی ہوتا ہے کہ سب سے برا کافر ہوتا ہے، اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ اچھا، اب پہلی بات یہ فرمائی کہ جو منافق ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے اس کا معنی سے رب جو ہے وہ ان چیز کو واضح کرے گا۔ پہلی آیت میں کہا کہ منافقین کا طریقہ یہ ہے جو تمہارے بارے میں دیکھتے رہتے ہیں، اگر ایمان کی بدل مل جائے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہے،
اگر کافروں کو کفن مل جائے تو ان سے اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں. یعنی جو منافق تھے وہ دھوکہ دیتے تھے اہل ایمان کو. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کون دے سکتا؟ وہ دھوکہ دیتے تھے یا کوشش کرتے تھے کہ وہ اہل ایمان کو دھوکہ دیتے. رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کریں، اہل ایمان کے ساتھ جو معاملہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اس سے مراد یہ ہوئی، اس لیے ثابت ہوا کہ جو بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو جائے، اس سے بے وفائی کرنا اللہ سے بے وفائی کرنا ہوتا ہے، اور اس سے وفاداری کرنا اللہ سے وفاداری کرنا ہے. تو منافقوں کی پہلی علامت یہ بتائی کہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں یا اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. مراد یہ ہے کہ منافق صاف ہو کبھی نہیں ہوتا. اگر ایک بندہ صاف ہو، اس کا عقیدہ غلط ہوگا، اس کا نظریہ غلط ہوگا، تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن صاف وہی ہے کہ خود ایک ایسی چیز ہے جس کا وہ بندہ اظہار کرتا ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ اس کا لفظی معنی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں دھوکہ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو یعنی یہ ہے کہ اس کو مشاکلت کہا ہے. مشاکلت ایک لفظ کے مقابلے میں ویسا ہی لفظ میں آنا، اس کو مشاکلت کہتے ہیں. جیسے جزاء السیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہوتا ہے. اب جس نے پہلے برائی کی ہے اس سے تو اپنی برائی کی ہے، لیکن جس نے اسے بدلہ دیا ہے یا سزا دیا اس کو تو برائی نہیں کی، جس نے صحیح کام کیا ہے اس کو بھی سیئہ کہا گیا. یہ ایک اصول ہے مشاکلہ. ہم شکل لفظ استعمال کرتے ہیں جہاں پر آج قوم جو ہے مشاکلہ کرتا ہے. اور دوسری اس سے مراد یہ ہے امام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی وہ جو سورہ الحدید میں آتا ہے کہ جب ایمان والے جائیں گے قیامت کے دن جنت کی طرف، ایک نور ہوگا جس کے ساتھ ہم چلتے جائیں گے. تو یہ جو منافق ہیں یہ بھی ہم کے ساتھ چلیں گے، ایمان والوں کے تھوڑی دیر تک چلیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے. تو تھوڑی دور جا کے ان کا تو نور ختم ہو جائے گا، ایمان والوں کا باقی رہے گا. تو حضرت حسن بصری یہ کہتے ہیں کہ بابا خالد قوم سے مراد ہے کہ یہاں ہمارے مصر مخاطب کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا جیسے کہ دھوکہ دینے والا کرتا ہے. اور اس کا سب سے صحیح اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے دھوکے کی سزا دینے والا ہے. تو دھوکہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم بھی بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ اس بات کو بھول رہے ہیں کہ اللہ گرفت میں آتے جا رہے ہیں. جب آئی اور جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر بڑی سخت گرفت ہوتی ہے. مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے دھوکے کی سزا دینے والا ہے. یہ اس کے جو مطابق ہے. آگے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِذَا اور جب قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں إِلَى الصَّلَاةِ نماز کے لیے، قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ سارا کہنا یہ اسلام کو سستی کرتے ہوئے، یعنی جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. فرق کیا ہے کہ جب ایمان والے نماز کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس کیفیت میں جاتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے جاتے ہیں. اور نماز جو ہے اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا
یہ نماز پڑھنے والا چپکے چپکے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو امام والی جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو کشادہ کشادہ دین کے ساتھ اور ایک بڑے اطمینان کے ساتھ جس کو حساب کرنا کرتے ہیں عبادت کو سیلیبریٹ کیا عبادت کو سیلیبریٹ یعنی جیسے بندہ کسی فنکشن میں بڑے ذوق سے جاتا ہے نا، جب وہ نماز کے لیے نیند چھوڑ کے اسی ذوق سے مسجد کی طرف چل پڑا، اس کا مطلب ہے اللہ نے اسے ایمان عطا کیا۔ تو یہ منافقوں کی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں یہ بھی کہا کہ وہ نماز پڑھتے رہے۔ اہل نبوت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ بندہ کلمہ پڑھتا ہو اور نماز نہیں پڑھتا، یعنی ممکن نہیں تھا۔ امام والے تھے، منافق بھی نماز پڑھتے تھے لیکن کیسے پڑھتے تھے؟ سستی کرتے۔ اب دیکھیں سستی کی بھی دو صورتیں، ایک سستی ہوتی ہے انسانی جبلت میں ان کی اس کو فسق کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ جہاں کسی سستی کو منافقت کی علامت کہا گیا، اس سے مراد وہ سستی ہے جو نماز سے کراہت کرتے ہوئے اختیار کی ہے، یعنی اصل میں ان کے دل جو ہے وہ نماز کو کوئی چیز مانتے نہیں ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے ہے، نماز کی سستی جو ہے وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے نہیں کرتے ہوئے ہم سے نہیں مرتبہ ہو جاتے، لیکن وہ سستی جو قدیم تقاضا ہے نماز کی عظمت باقی ہے، نماز کی عظمت میں انکار ہے آسمان اس کو منافقت کی علامت نہیں ہے۔ منافقت کی علامت وہ سستی ہے جو کراہتاً نماز سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے ہے، یا یہ کیا ہو گیا پھر نماز کا مقصود ہے اگر کوئی بندہ کو کرنا ہو ہے میری نماز کے بارے میں ایسا ہی خیال رکھتا ہے کہ پھر نماز کا وقت ہو گیا پھر جانا پڑے گا، تو وہ بھی منافقت کے راستے پر چل رہا ہے، اس نے بھی منافقت کا راستہ اختیار کیا۔ تو جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کرتے ہیں، الناس وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی ایمان ہیں، یہ یعنی ہمیں مسلمانوں میں شمار کیا جائے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا مفہوم تمہارا کیا ہے کہ جب ایمان والے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں جاتے، اپنے رب کو سجدہ کرنے کے لیے، اپنے مولا کی محبت سے جاتے ہیں۔ جبکہ جو منافق کے لیے رویہ رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یہ جو اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اور بندہ جتنا اس میں غور کرے اپنے نماز پہ، بندہ جتنا غور کرے اس پر بہت سی چیزیں ہوئی، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے کہ جو کام میں بندوں کے سامنے اور طریقے سے کرتا ہوں وہ مقدس ہوں اس طریقے سے نہیں، اس طرح میں بندوں کے سامنے نماز پڑھتا ہوں تنہائی میں اس طریقے سے نماز کو نہیں کرتا، اور جتنا ہمارا سچا ہوں خیرات بندوں کے سامنے کرتا ہوں ادھر میں تنہائی نہیں کیوں نہیں دے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ تو رشتے دار میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس بندے نے ریاکاری کے لیے کام کیے ہوتے اللہ تعالیٰ بتائے گا تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیا تھا، اب جا کے اس کا اجر بھی لوگوں سے لے، اگر تم میرے لیے کام کرتا تو میں تمہیں اجر دیتا، لیکن تم نے میرے لیے کام ہی نہیں کیا تھا، جس کے لیے کیا تھا جا کے اسے
تو یہ جو ریاکاری ہوتی ہے، جو لوگوں کے لیے کام کیا جاتا ہے، یہ انسان کو بہت سے تباہی کے راستے پر ڈالتا ہے۔ پھر فرمایا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، لیکن ایک بندہ ہے وہ منافق ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اس زبان سے تو ذکر کر ہی رہا ہے، اس لیے اس کا معاملہ پڑھا ہے۔ یاد یہ ہے کہ وہ ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم، یعنی جس طرح اللہ کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے صرف زبان سے کرتے ہیں اور بہت کم کرتے ہیں، یہ منافقت کی اور صوفیہ کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں اگر ذکر قلیل بھی اخلاص کے ساتھ کیا جائے اللہ اسے بھی ذکر کثیر بنا دے، اللہ کی بارگاہ میں دلوں میں ذکر جاتا ہے ان اللہ علیہ سوا لیکن بڑا الہ ہمارے بڑا کی اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے رب کار نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، جس کی نیت اچھی ہوتی ہے وہ اللہ کی بات مذہبین تصوف کیا ہوتا ہے کہتے ہیں ششو پانی، مذہبین وہ تصوف میں مبتلا ہے بین سارے کا اس کے درمیان، یعنی ان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ ایک تصوف میں مبتلا ہے، نہ وہ کافروں کی طرف جاتے ہیں نہ وہ ایمان والوں کی طرف جاتے ہیں۔ وہ ایک بکری ہے وہ کدھر دیکھتی ہے، تو انسان کا کمال یہ ہے کہ اگر تو وہ اہل حق ہے تو کچھ مان، لیکن انسانی تقاضا بھی یہ ہے کہ بندہ جو بھی راستہ اختیار کرتا ہے۔ جب میں نے شبیر تزیم میں دیکھ رہا تھا تو ایک ہمارے سینئر ساتھی وہ مجھے اردو میں ملاقات ہوئی، اب خیر ہے اس میں تو بڑے نافذ سے مقامات آتے ہیں، یہ ضرور خدمت میں آیا جاتا ہے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے حضرت کی کتاب کی خاتمہ لکھا ہے، ہم کھڑے ہیں دوسرا کی بلا لکھا میں نے بھی کہنے لگے تو انہوں نے کہاں پکڑا ہے یہاں میں کہتے ہیں میری بات یاد ہے جو بھی کوئی موقف رکھتے نا درمیان میں رہنا، تاریخ کو اجاگر دینا، جو بھی موقف رکھو صاف قبضے میں رکھو اور اس پر اپنے ڈرے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ صاف بات کرے، وہ بھی اس کا موقف ہے، وہ بھی اپنا موقف بیان کر دے۔ یہ کیا ہے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ مقابلہ کرے وہ سچا رہے گا، ہر بار بھارت کو گرمن ہے تو شرطمان مرتبی کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ ترجمہ اس کا ہے وَمَن يُضْلِلِ اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ فَلَن تَجِدَ بس یقیناً تو نہیں پائے گا، وجہ جیسے تو کمانا ہوتا ہے پانا لن تجدہ، ایک تو یہ آخر میں صبر آ جاتی ہے، دوسرا نصیح آ جاتی ہے، تیسرا تاکید کا معنی ہے لن تجدہ ہرگز تو نہیں پائے گا لہو اس کے لیے سبیلا کوئی راستہ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ درست ہے، جنت کا راستہ درست ہے، کوئی صحیح موقع اختیار کرنے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوگی کہ منافقین جو نفاق کا راستہ اختیار کرتے ہیں اپنے خیال میں تو بڑی تیزی کرتے ہیں کہ ہم بڑے زیرک ہیں، ہم بڑے ذہین ہیں، ابھی کشموں سے چل رہی ہے، نہ جانے یہ مارو آتے ہیں وہ مارو آتے ہیں، ہم نے اسے اطلاع کے رکھی ہے، ہم نے اسے اطلاع کے رکھی ہے۔ دوستوں ہم ہندوستان میں ہندو دوبارہ چاہتے ہیں بھاپڑا میں کچھ رہے راجی رہے سیلان کی
ہم نے دلوں سے بنا کے جب بنا کے نہ کہتے اللہ فرماتا ہے نہیں، تم نے یہ حق کا انکار کیا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے تم پر ہدایت کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں، اور جس پر اللہ ہدایت کے دروازے بند کرتے ہیں اس نے اپنے اوپر ہدایت کے دروازے توڑنے کا بند کر دیے۔ نبی نے کہا لا الہ الا ولا الہ الا نہیں کرتے دیتا ہوں اسے اللہ کا یہ اللہ کا نام کا ہدایت اللہ کی کو ایسے کیوں نہ کرتا اللہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کسی بندے کی کوشش کے بغیر بھی کروا دیتا ہے، لیکن اس کا عذاب بندے کے گناہ کے بغیر نہیں آتا۔ جسے اللہ گناہ کرتا ہے تو کیا ہے اس نے گناہی کے راستے کر لیا تھا، اللہ نے اس کو جبر مسلمان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی منشا کے مطابق اور گناہی کو مسلط کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے اور جو دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ جب ایک بندہ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے جو اتنا گرا ہوا انسان ہے اس سے میں آپ کی حالت کو اللہ اس کی برائی اب اجازت فرمائے اے لوگوں کو جو ایمان لائے لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا تتخذوا الكافرين اولیاء ولی کی جمع ہے، یہاں اس کا معنی ہے اپنے دوست ایمان والوں کافروں کو اپنے دوست نہ بنا من دون المؤمنین ایمان والوں کے علاوہ، یعنی ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ دوستی اور دشمنی جو ہے یہ مزاج سے ہوتی ہے، جبکہ اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کا مزاج بھی شریعت کے نقشے سے ڈر جائے اور شریعت کے سانچے میں جائے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے دیے کسی کو دوست رکھنا تمہارے ایمان ہے، اور اللہ کے دیے کسی کو برا سمجھنا یہ بھی تمہارے ایمان ہے۔ یہ بات چاہتا ہے کہ ہم کے دن کو جیسے لوگوں کے جن کے سلوک رسول کی نسبت ہوتی ہے، دیکھیں گے لوگ بھی تو دیکھیں گے، لوگ کہیں گے کیا یہ کوئی چیز ہے؟ کون کوئی نہیں ہے؟ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ دو لوگ ہیں جو میری وجہ سے دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کیا ہے۔ ایک بندے سے پتا چلا کہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی یاد کی وجہ سے اسے تو ایمان والوں کو فرمایا گیا ایمان والوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہیں بنانا۔ یہاں پر کافر کس کو کہا گیا؟ کافروں کو، جو دیکھو سب سے بڑے کافر۔ اور یاد رہے کہ کافروں سے جو دوستی منع ہے ہمارے تو اس کے لیے کہا گیا رابطہ کا جو بھگتان کا کام اور کوئی جگری قرار نہ پڑا، یعنی ایک معاشرت کی طرف ہوتا ہے۔ میں کہا کسی کی دکان ہو اس کے ساتھ دوسرا جاتے جاتے تو ہمیں ہر جگہ بتا دیتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن بندہ جو ہے وہ اتنا گہرا اس کا دوست بن جائے کہ اسلام کے حال اس سے بتانا شروع کر دے، یا پھر مسلمانوں کے مقابلے میں اس سے دوستی کرے، ایسی چیز بندے کو حق سے بہت دور لے جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دعوت دیتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا دوستوں میں اتریدونا انتر باللہ علیکم سلطان مبین، اتریدونا کیا تم چاہتے ہو، حمزہ استفہام ہے، کیا تم چاہتے ہو انتر کہ تم بناؤ
یہ نواز اللہ کے لیے اگر تو تمہارے دشمن اپنے اوپر سلطان میں آپ دلیل کے معنی دلیل سلطان کا لفظ ہے کہ 4-5 معنی کا کام میں ہے اور اس کا معنی پس منظر دلیل نہیں یہاں پر یہ دلیل کی معنی نبینا حاضر مطلب کیا ہے کہ اگر ہم نے ایمان والوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستی رکھی تو گویا تم نے اپنے خلاف ایک دلیل بیان کر لی کہ ہمیں حکم الہی کو نہیں ماننا تو قیامت کے دن اپنے خلاف دلیل نہ بناؤ بلکہ ایمان والوں سے ہی تعلقات جوڑ کے قیامت کے دن اپنی نجات کا سامان اچھا یہ جو سٹیپ ہوتے ہیں نا سیڑھیاں یہ اوپر کو جائے نا ان کو درجات کہتے ہیں اور نیچے کو ان کو درجات کہتے ہیں جنت کے بھی 7 درجے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس سرکار نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو سب سے اونچے والا درجہ اور جو نیچے ہیں درجات درجات سب سے یہ 7 ہیں جیسے بتایا یہ سب سے نیچے والا جو درجہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو حبیب کہتے ہیں سب سے نیچے والا درجہ جو درکار ہے وہ حبیب ہے اور جنت کا سب سے اونچے والا جو درجہ ہے وہ فردوس ہے تو ہمارا جو کافر ہیں جو منافق ہیں وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کافر جو ہیں وہ ان سے اچھے ہیں کافر تو ہے بات تو صاف کرتے ہیں تو سیدھے ہیں نا یہ ایمان والوں کو ذکر دیتے ہیں اس لیے سب سے برا اور جو سب سے نچلا درجہ ہے ولن تجد لهم نصيرا ولن تجد اور نہیں پائے لهم ان کے لیے نصیرا کوئی مددگار کوئی نہیں ہوگا کافروں کو منافقین کو دوزخ سے بچانے والا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو بندہ کافر نہیں ہوگا اس کی مدد کرنے والے قیامت کے دن بھی ہوں گے اگر کافروں کے لیے کوئی نہ ہو مومنوں کے لیے بھی کوئی نہ ہو تو پھر تو کافروں کے لیے محمد کا باعث نہیں بن سکتی تھی تو جو ایمان لے کے بندہ جائے گا سلامت ایمان لے کے جائے گا اللہ کے نبی ایمان والے دوست بھی اس کی شفاعت کریں گے لیکن جو منافق ہے ان کے بارے میں فرمایا ان کا کوئی مددگار نہیں آگے فرمایا الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی میرا رب اپنے بندے کو ایمان نہیں ہوگا کوئی شکر نہیں ہوگا ہماری زندگی میں ہر موقع پر منافقت کا ہر موقع پر منافقت کا اظہار کیا لیکن اب بھی آ جاؤ اور توبہ کر لو اللہ کی رحمت دوڑ کے تمہارے الا الذین تابوا میرا رب تو منافقوں کو بھی توبہ کی دعوت دیتا ہے سبحان اللہ اگر اس کے اپنے کسی ماننے والے سے تو میرا رب اس کی توبہ کس طرح کا بدلہ دینے والا الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح توبہ لفظوں کا ہے اس کا رویہ بتائے کہ یہ توبہ کر کے رب کی طرف آتا ہے اس کا عمل بتائے کہ اس نے توبہ کی ہے اخلصوا دینہم الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اصلاح اور اپنی اصلاح کی واعتصموا باللہ یہ جو منافق ہے نا
اس لیے جاتے تھے کافروں کی طرف تاکہ یہ ہمارا سہارا بن جائے۔ اللہ فرماتا ہے توبہ کا تقاضا یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جانا ہے، یعنی تم نے یہ نہیں سوچنا کہ پھر کیا ہوگا، تم نے کہنا جو بھی ہوگا ہمارا رب ہمارا خدا ہماری مدد کرے، یہ ہے وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط اور انہوں نے اپنے دین کو خالص کر دیا اللہ کی اللہ کے وہ بھی کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، ان کا اور بھی مقصود نہیں ہوگا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے اگر کوئی یہ کام کر لے نا منافق، تو اللہ انہیں بھی اہل ایمان کے ساتھ رکھے گا جنت میں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایمان والوں کی معیت کتنا بڑا شرف ہے۔ جس بندے نے نفاق چھوڑا، اپنی توبہ کی، اپنی اصلاح کی، مخلص ہو گیا، اللہ فرماتا ہے میں انہیں اجر یہ دوں گا کہ وہ میں انہیں ایمان والوں کی معیت نصیب کروں۔ کتنا بڑا شرف ہے ایمان والوں کی۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور کریم اللہ تعالیٰ دے گا ایمان والوں کو کیا دے گا، بہت بڑا کائنات بڑا اجر کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے نصیب۔ اب ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذاب، ما یفعل اللہ بعذابکم، ہمارے عذاب کے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا، بندے خود اپنے لیے عذاب کو خریدتے ہیں۔ اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انداز ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر، کب؟ ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو۔ اس میں کیا ہے؟ شکر احساس سے نعمت سے کیا گیا ہو، اور احساس نعمت کی لفظوں کا ایک پیر نہیں ہے، ایک کیفیت ہے۔ جب بندہ یہ سمجھتا ہے میرا رب کتنا قریب ہے، جس نے مجھے چلنے کتنا قریب ہے، جس نے مجھے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہیں، تو پھر بندے پر اللہ کی نعمت ایک کیفیت طاری کرتی ہے۔ یہ جو زبان سے شکر ہے، عمل شکر، عمل دوسرا شکر کرتے ہوئے وہ کام کرے گا۔ اور شکر کا تیسرا درجہ کیا ہے کہ بندے پر ایک کیفیت طاری ہو جائے کہ میرے رب نے مجھ پہ بڑا کرم کیا، میرے خدا نے مجھے بڑا نوازا ہے۔ تو اگر جب ایک ذات کے بارے میں یہ بندے پر کیفیت طاری ہو جائے گی، پھر وہ جو صدقہ کرے گا اس کا اپنا ہی مقام ہوگا۔ میں اگر کوئی شکر کروں تو آمنتم، اور ایمان دار شکر بات میں آتا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر بہت حالیہ ہے، یعنی تم شکر کرو اور حالت ایمان میں کرو۔ اگر ایمان نہیں ہوگا کوئی شکر نہیں ہوگا، کوئی عبادت نہیں ہوگی، کوئی کیفیت نہیں۔ تم شکر کرو اور ایمان مکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر بندہ شاکر مانا ہے شکر کرنے والا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات شاکر ہو، اس کا معنی ہے قدردان،
اللہ سمجھتا ہے. جب اللہ کی بندگی کرو تو گداریوں کی طرح نہ کرو، اسے رب سمجھ کے کرو. وہ بہتر جانتا ہے. اللہ بڑا مددگار ہے. حلیمہ یہ یعنی وعدہ بھی ہے یا مقام وعدہ بھی ہے اور اللہ سب کے جاننے والا ہے. جو بندہ کرتا ہے سنگے درے کعبہ سے اسلام کے نشے تو کون ہے اور کیا ہے تیرا داغ کبابی. دنیا نے تو مرجم پہ بھی الزام کیا. بندے تو بہت کچھ کہتے رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں تو میرے دل میں کیا کہتے ہیں. جب تو رات کو پچھلے پیر اٹھ کر شکر کا سجدہ کرتا ہے میں دیکھ رہا ہوں. اور اس کا مفہوم مخالف کیا ہے یا مقام نہیں کیا ہے کہ بندہ بڑا ہوتا ہے حق کو باطل باطل کو حق ثابت کر دیتا ہے. کام اپنی ناک رکھنے کے لیے کرتا ہے اور اسے ثابت دین کا کام کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کو چھپائے نہیں. میں خوب جانتا ہوں تمہاری مکان اللہ سمیع علیم. یہ جو آیا کریمہ ہے اس میں ایک عمدہ صفت کو بیان کیا گیا اور اللہ تعالیٰ قتل نہیں کرتا. اونچی بات ہے بسوء کسی کی برائی یعنی کسی کی برائی یا کسی کے پاس دکھایا گیا بندہ برا ہے اور بندہ کوئی غلطی کی ہے تو دوسرے بندوں کو بتانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے سوائے اس کی آگے اللہ من ظلم. اگر کوئی کس پر ظلم کیا اگر ایک بندے کو ظلم کیا جاتا وہ کسی دوسرے کو جا کے بتاتا ہے اسے اس کی اجازت ہے. اگر وہ قاضی کے پاس جا کے بتاتا ہے اسے اس کی اجازت ہے. اور اگر مقصد بلند ہو تو کسی کی اپنے موجودگی میں اس کی برائی کرنا غیبت نہیں کہلاتا. مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ چور تو دوسرا بندہ دوسرے کو بتاتا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ اس سے بچ جائے. صرف تسلیم کو غیبت نہیں کہا. ایک بندہ حاکم کے پاس جا کے بتاتا ہے قاضی یہ ظلم کیا ہے گناہ نہیں تو الا من ظلم جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ اپنے اس کے اوپر جو ظلم کیا گیا ہے اسے بلند آواز سے بیان کر سکتا ہے. اسے لوگوں میں بیان کر سکتا ہے تاکہ اس کے کا مدافع ہو. مکان اللہ سمیع علیم. اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. ان تم کو خیر نہ ہو تو اگر تم ظاہر کرو گے بھلائی اور تم کرو گے یا تم اسے چھپا دو یا اسے چھپا دو اور تعفو عن سوء یا تم معاف کر دو برائی سے. یعنی ایک بندے نے ایک بندے پر زیادتی کی یا اس کی برائی کا تصحیح کرے اس کی حق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ برائی سے معاف کر دے اور تعفو عن سوء جب وہ معاف کر دے برائی فإن اللہ تعالیٰ عفوا غفورا بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑی قدرت والا ہے. مراد یہ ہے کہ تمہیں بدلہ دینے کا حق تو ہے لیکن اگر معاف کر دو گے تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ قادر ہونے کے باوجود بندوں کو معاف کرے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ کسی بندے پہ زیادتی کرتا ہے اور وہ اس سے بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتا ہے
پھر تو اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے. تو ملا اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے امن سے بھر دیتا ہے. ایمان سے یہ جو ہے کلمہ ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کوئی بندہ برا بھلا کہہ رہا تھا وہ خاموش تھے. جب وہ حد سے بڑھا تو آپ نے اس کو جواب دیا. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش رہے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا. اب جب تم نے اس کا جواب دیا وہ فرشتہ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر تم کوئی بھی دیکھی ہو اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو اللہ کو جانتا. میں نے جملہ ایک پڑھا پچھلے دنوں اس نے کہا رات کی تاریکی میں کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے پوچھنا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ. یہاں پر مراد تو میں نے یہود و نصارہ. اب یہ منافقین کے بعد یہود و نصارہ ان الذین یکفرون یہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں باللہ ورسولہ اور اللہ کے رسول ویریدون اور وہ ارادہ کرتے ہیں ان یفرقوا کہ وہ تفریق کرتے ہیں بین اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ رسولوں کو مانے اور کچھ کو نہ مانے. اور دوسرا مطلب یہ ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم نے انبیاء کرام کا مقام نیچا نہیں کیا تو توحید کا ذکر بلند نہیں ہوگا. یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسولوں کی توحید کا ایمان. اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جو مقامات ملے ہیں اللہ نے عطا فرمائے اور رسولوں کی تعریف دراصل اللہ کی ہی تعریف ہوتی ہے. ورنہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ ہم ایمان لائیں گے بعض رسولوں پر وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور کفر کریں گے بعض رسولوں پر ایمان لائیں گے اور بعض کا یہ جو رسول ہے سب نہیں مانتے. وَيُرِيدُونَ اور چاہتے ہیں ان يتخذوا کہ وہ بنا بین ذالک اس کے درمیان سبیلا راستہ. اور وہ چاہتے ہیں کہ یعنی اس کے درمیان نیا راستہ ہے. کافر اقرار کرتے ہیں ایمان والے مانتے ہیں لیکن درمیان سے راستہ نکالنا چاہتے ہیں. اولئک هم الکافرون حقا یہی وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں. انہیں کہا گیا یعنی اہل کتاب ہیں حکم ان کے کچھ مختلف ہیں لیکن وہ بھی کافر ہیں جس طریقے سے ڈیریا کافر ہیں. اولئک هم الکافرون حقا لوگ پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب. بھی آنا نہیں قرآن کریم میں عذاب علیم عذاب عظیم عذاب کی بڑی صفات آئی ہیں لیکن عذاب مہین صرف کافروں کے لیے ہے اور جس کے لیے عذاب مہین ہوگا وہ کافر ہوگا. کیونکہ اگر کسی کلمہ کو مومن کو عذاب ملتا ہے تو وہ اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا. اپنے گناہوں کی سزا پوچھے گا پاک ہو کے جبکہ کافر کے لیے دوزخ ابدی ہے. اسے جو عذاب ملے گا صرف اسے ذلیل کرنے کے لیے. تو ہم نے کافروں کے لیے عذاب دردناک ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے.
والذین آمنوا باللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر، ولم یفرقوا، انہوں نے تفریق نہیں کی، اللہ کے سب رسولوں کو مانا، انبیاء کی تعظیم کو بلا واسطہ اللہ کی تعظیم سمجھا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو قدرت الہی کے مدد سمجھا، ٹھیک نہیں کی، تو فرمایا وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، اولئک یہ جو ہم لوگ سوف عن قریب یؤتیہم، وہ انہیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا اجورہم، اجر، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا پانی سے فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی وعلى آله وصحبه أجمعين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا میرے مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر، پروردگار عالم ہمیں قرآن کریم کی نعمت کی قدر کرنے والا بنا، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا شوق ہے۔ میرے مالک قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نوازا۔ یا اکرم الاکرمین، قرآن مجید کی بے پناہ برکت کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ، تمام پریشان حالوں کی، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مالک ہمارے جسموں کے دکھ بھی دور فرما، ہماری روحوں کے روگ بھی دور فرما۔ یا اکرم الاکرمین، جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کی محبت میں یہاں پر دیتے ہیں، سب کی حاضری کو سب کی قبولی سے عطا فرما۔ میرے مالک سب کے رزق میں برکت عطا فرما، جان مال میں برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونبينا الكريم وزينة فرشه محمد وعلى اله وصحبه